الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، مکی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ سورہ کوثر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکثر محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اس وقت کافروں نے خوشی منائی اور اس میں پیش وائل ابن وائل تھا، اس نے بڑی خوشی منائی۔ آپ کے چچا ابو لہب نے خوشی منائی، یہاں تک کہ جو ہے عاص ابن وائل، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ ابتر اصل کہتے ہیں کہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو یا ہو اور انتقال ہو گیا ہو، کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی لڑکا نہ ہو۔ تو جب لڑکا پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے طعنے کے طور پر آپ کو ابتر کہا کہ اب آپ کی نسل نہیں چلے گی، لڑکیاں تو ہے لیکن نسل جو ہے لڑکے سے چلتی ہے، تو آپ کی نسل نہیں چلے گی تو آپ مٹ جائیں گے، آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ صورت نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس میں خوشخبری دی کہ آپ کو تو کوثر عطا کی گئی۔ کوثر کہتے ہیں بہت زیادہ بھلائی، یعنی الگ الگ قسم کی بہت زیادہ بھلائیاں آپ کو عطا کی گئی۔ تو آپ جو ہے ابتر کہنے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو، بلکہ آپ کی نسل بھی چلے گی اور آپ کا دین بھی چلے گا اور آپ جو ہے دنیا میں مشہور ہوں گے اور آپ کے تابع دار بھی دنیا میں ہوں گے اور آپ کی امت ایک بڑی امت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلا نکاح ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تب آپ کا نکاح ہوا۔ شادی کے 5 سال کے بعد پہلی لڑکی پیدا ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کی عمر اس وقت 30 سال کی ہو گئی جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر جب آپ کی عمر 33 سال کی ہوئی تو اس وقت دوسری لڑکی پیدا ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر اس کے بعد جو ہے ام کلثوم، اور پھر نبوت ملنے کے بعد یعنی آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور آپ کو نبوت ملی، اس کے 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو آپ کا خالہ زاد بھائی تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کا لڑکا ابو العاص بن ربیع، جب نکاح ہوا اس وقت تک بھی وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دی اور وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ تو ربیع حضرت ابو العاص بن ربیع سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور مدینہ کی ہجرت فرمائی اس وقت جو ہے کفار مکہ نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ کیا اور آپ پر برچھا مارا، جس کی وجہ سے اونٹ سے آپ گھری اور آپ زخمی ہو گئی، اس وقت حمل سے تھی اب، اور اسی گرنے کی وجہ سے آپ بیمار رہی، اور پھر جو ہے ایک مدت کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں بیٹیاں، ان کا پہلے نکاح ابو جہل ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ ہم نے سورہ لہب کے اندر بھی سنا تھا کہ ان دونوں بیٹیوں کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بیٹوں کا نام تھا عتبہ اور عتیبہ، بڑے بیٹے کا نام عتبہ اور چھوٹے کا نام عتیبہ۔ ان دونوں سے نکاح تو ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور آپ نے دعوت دی، اور دعوت دینے پر ابو لہب بگڑا اور ابو لہب نے بددعا دی، اس پر اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس سورہ لہب کے اندر چونکہ ابو لہب کی برائی بیان کی گئی تھی، اس وجہ سے وہ غصے میں آیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے ہو تو ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ تو بیٹوں نے جو ہے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جب حبشہ کی ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت فرمائی۔ سب سے پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا جو گروپ تھا اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ جب حبشہ ہجرت فرما کر پہنچ گئے اور اطمینان سے رہنے لگے تو وہاں افواہ چلی، اور افواہ یہ پھیلی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے اور سب اطمینان سے رہنے لگے، تو یہ لوگ واپس مکہ آ گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تب معلوم ہوا کہ جو خبر ہمیں ملی تھی وہ غلط تھی، جھوٹی تھی، اور مکہ میں تو اسی طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اسی طرح پہلے کی طرح ہی مسلمانوں پر ظلم جاری ہے۔ تو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی ہجرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی ہجرت کا حکم نازل ہوا تو حضرت عثمان نے اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ کی بھی ہجرت فرمائی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 مرتبہ ہجرت فرمائی، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ کی طرف۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے ہیں اور پہلی جنگ کا موقع آیا، بدر کا، جنگ بدر ہوئی، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ بدر میں شریک ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکماً روک دیا
کہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، تو جو ہے آپ کو روک دیا کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ان کی خدمت میں رہو۔ پھر جب بدر فتح ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کامیابی ملی، تو ایک صحابی مدینہ خبر لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ اس وقت دیکھا کہ لوگ جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ سن ہجری 3 کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یعنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ سن ہجری 9 میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دفن کرنے میں شریک رہے۔ آپ نے دفن اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبوت ملنے کے 1 سال کے بعد پیدا ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور انہی سے اولاد کا سلسلہ چلا، اور جو اولاد کا سلسلہ چلا انہی اولاد کو سعادات کہا جاتا ہے، اور یہ اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، ورنہ اس کے علاوہ جو بیٹیاں تھیں ان سے بھی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا۔ یہ تو ہوئی آپ کی 4 بیٹیاں۔ آپ کے بیٹوں میں پہلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکۃ المکرمہ ہی میں پیدا ہوئے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت زینب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب پیدا ہوئی، لیکن بعض لوگوں کا تو ایسا کہنا ہے کہ زینب ہی پہلے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت قاسم کی 2 سال کی عمر ہوئی اور آپ جو ہے وفات پا گئے، یعنی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبوت ابھی ملی تھی کہ اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ جو ہے کچھ ہی وقت کے لیے رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے یہ کافروں نے خوشی منائی، اور اس وقت جو ہے کافروں نے کہا کہ آپ جو ہے ابتر ہو گئے، کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، یعنی آپ کی نسل اب نہیں چلے گی، چونکہ ابھی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، اور وہاں آپ کی ایک باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ہونے سے پہلے ہی بچپن میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بعض حضرات کا اس طرح بھی کہنا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم کے انتقال پر خوشی منائی گئی تھی، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال پر جو ہے خوشی منائی گئی تھی، اور اس وقت نازل ہوئی تھی یہ صورت۔ یہ تو 3 لڑکے عام طور سے روایتوں میں ملتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کے دوسرے 2 بیٹے تھے طیب اور طاہر، یعنی گویا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل 5 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب اور طاہر۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی ہے، یعنی آپ کے گویا 4 بیٹے تھے، لیکن اکثر حضرات کا اور راجح قول یہ ہے کہ جو عبداللہ تھے ان کا لقب تھا طیب اور طاہر،
یعنی آپ کے اصل 3 ہی بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان تینوں میں عبداللہ جو تھے ان کا لقب جو ہے طاہر اور طیب تھا، یعنی گویا آپ کے 3 ہی بیٹے تھے اور تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ تو 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی اولاد نہیں چلی اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کا سلسلہ چلا اور انہی اولاد کو سادات کہا گیا، اور 3 بیٹے بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گئے۔ تو آپ کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کو انہوں نے طعنے کے طور پر ابتر کہا کہ آپ کی جڑ کٹ چکی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں آپ کو خوشخبری بھی سنائی اور ابتر آپ نہیں ہیں اس کی بھی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ رہنے کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے، علماء نے کچھ حکمتیں لکھی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ نبی کی اولاد یا اس کی اولاد میں سے نبی پیدا ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت میں بعد میں آنے والے لوگ غلو کرنے لگے اور یہ سمجھے کہ آخری نبی تو ہے لیکن آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے اور آپ کا مقام اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا ہے، تو آپ کی اولاد کو جو ہے نبی یا نبی کے درجے میں سمجھنے لگ جاوے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہی نہیں رکھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو، اس لیے نرینہ اولاد اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، اور جو ہے آپ کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ کافروں نے خوشی منائی۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ حکمتیں، کچھ قیمتی باتیں اور کچھ اشارات بیان فرمائے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔